بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8ویں جماعت کے بچوں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے گیہوں کا دانہ جو ہے اس کا نصف حصہ پڑھ لیا ہے۔ اب ہم اس سے آگے آج پڑھنے کی جو ہے کوشش کریں گے، تو آپ کتاب اپنی سامنے رکھ کر یہ لیکچر دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں پر کوئی کمی رہے گی مجھ سے فون پر رابطہ کر کے وہ مشکل بھی دور کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، گیہوں کا دانہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا کہ لیو ٹالسٹائی کی تصنیف ہے، اور انہی کا دا گرین آف ویٹ جو ہے اسی سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک انگریزی تصنیف ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ ہم نے پڑھ لیا تھا یہاں تک، اور آج ہم صفحہ نمبر 44 سے آگے پڑھیں گے۔ اس میں جو لکھتا ہے وہی ہم پڑھیں گے۔ ہاں، میں نے آج تک کبھی اتنا بڑا گیہوں کا دانہ گیہوں نہ بویا ہے، نہ دیکھا ہے، اور کبھی مول بھی نہیں لیا، کیونکہ ہمارے زمانے میں مول لینے کا رواج نہیں تھا۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا، ہمارا گیہوں آج کے گیہوں سے بڑا نہ تھا۔ میں نے اپنے والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے، ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہوتا تھا، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ اب اس بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ وہ دربار میں جوانوں کی طرح بغیر کسی سہارے کے چلتا ہوا آیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، اس کی آنکھوں میں چمک تھی، اور وہ بہرا بھی نہ تھا۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو مارے خوشی کے اچھل پڑا اور بولا، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا؟ کسان بولا، مہاراج، میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ راجا نے پوچھا، بڑے دادا، کیا ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ کسان نے جواب دیا، سرکار، ہمارے زمانے میں کوئی بھی اناج بیچنے کا گناہ نہ کرتا تھا۔ ہم میں سے کوئی بھی پیسے کا نام نہ جانتا تھا۔ ہر ایک کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا۔ یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا، بڑے میاں، یہ بتائیے، ایسے گیہوں آپ کس زمین میں بوتے تھے اور آپ کے کھیت کہاں تھے؟ اس پر بوڑھے دادا نے کہا، ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین۔ جہاں جہاں میں ہل جوتتا تھا وہ میرا کھیت تھا۔ اس زمانے میں کوئی نہ کہتا تھا کہ یہ زمین میری ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا۔ راجا نے کچھ سوچا اور پھر کہا، بڑے دادا، مگر ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ دوسرے یہ کہ آپ کا پوتا تو 2 لاٹھیوں کا سہارا لیتا ہوا آیا، لیکن آپ بغیر کسی سہارے کے چلتے ہیں۔ آپ کی صحت اتنی اچھی ہے۔ بوڑھا کسان بولا، سرکار، اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا۔ وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں، بلکہ اپنے پڑوسی کی دولت کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے۔ اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور اپنی محنت پر بھروسہ کرتا تھا، اس لیے اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ لیو ٹالسٹائی۔ تو اس طرح سے یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اس کا
جو کسان جو ہے اس کو دربار میں لایا گیا تھا اور پوچھا گیا تھا کہ آپ اس کے گیہوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں، تو اس نے کہا تھا میں نے کبھی نہیں دیکھا ہے، شاید میرے باپ نے دیکھا ہوگا۔ تو پھر جب اس کے بوڑھے باپ کو لایا گیا تو وہ ایک لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا، لیکن اس نے بھی کہا کہ میں نے آج تک یہ ایسا بڑا گیہوں نہ بویا ہے نہ دیکھا ہے، نہ کبھی مول تول کیا ہے، کیونکہ اس کے زمانے میں بھی اس کو مول لینے کا رواج نہ تھا، یعنی قیمتیں ادا کر کے دانہ لینے کا، اناج لینے کا رواج نہیں تھا۔ مول کہتے ہیں قیمت کو۔ ہم اپنے کھیتوں میں اتنا اگاتے تھے کہ مول لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اس کے زمانے میں بھی کمائی، فصل کی کمائی، اناج کی کمائی اتنی ہوتی تھی کہ قیمت دے کر کچھ خریدنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں روپیہ پیسہ بھی نہ تھا اور روپے پیسے کا بھی دور نہیں تھا۔ ہمارا گیہوں آج کی گیہوں سے بڑا نہ تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جو آج گیہوں چل رہا ہے، جو اس وقت چل رہا ہے، اتنا ہی ہمارے وقت کا بھی تھا، لہٰذا اتنا بڑا گیہوں اس کے بارے میں نہیں جانتا ہوں۔ ہاں، اس نے ایک بات یہ کہی کہ والد کی زبانی اتنے بڑے گیہوں کا ذکر تو سنا ہے کہ اس کے باپ جو ہے، اس کے باپ نے کہیں سے اس کو بتایا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہم بڑا گیہوں بویا کرتے تھے۔ تو ان سے جب دریافت کرنے کی نوبت آئی تو بوڑھے کسان کو بھی حاضر کیا گیا۔ اب یہ تیسری نسل کی بات ہے۔ وہ دربار میں آیا جوانوں کی طرح، پہلا تو آ ہی نہیں پا رہا تھا، بڑے سہارے سے چل رہا تھا، دوسرا ایک لاٹھی کے سہارے، اب یہ تیسری نسل آ گئی، یعنی یہ دادا ہے تو جوانوں کی طرح آ گئے کہ کوئی سہارے کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھ پاؤں مضبوط تھے، آنکھوں میں چمک بھی تھی اور بہرا بھی نہ تھا، یعنی آنکھیں بھی صحیح سلامت اور کان بھی صحیح سلامت، سننے کی صلاحیت بھی تھی۔ راجا نے گیہوں کا دانہ اس کے ہاتھ میں دیا تو بادشاہ نے جب اس کے ہاتھ میں دانہ دیا، یعنی وہ گیہوں کا دانہ، تو جیسے ہی اس گیہوں کو ہاتھ میں لیا تو وہ خوشی کے مارے اچھل پڑا، تو اس کو خوشی ملی، تو اس نے پھٹ سے بولا یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے، یہ تو میرے زمانے کا گیہوں ہے۔ راجا نے پوچھا بڑے دادا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایسا گیہوں کب اور کہاں پیدا ہوا؟ راجا نے اس سے دریافت کرنا چاہا کہ یہ کیسے، کب اور کہاں پیدا ہوتا تھا۔ کسان نے بولا مہاراج میرے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا، یعنی ان کے زمانے میں ایسا گیہوں ہر جگہ ملتا تھا اور بویا جاتا تھا۔ میں نے اپنی جوانی میں ایسا گیہوں بویا بھی ہے اور کھایا بھی ہے۔ تو اس نے یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ اس نے اپنی جوانی کی عمر میں اس گیہوں کو بویا بھی ہے، یعنی زمین کے اندر، اور کھایا بھی ہے۔ ایسا گیہوں بازار میں بکتا تھا؟ تو ایک اور سوال راجا نے پوچھا۔ کسان نے جو سرکار یہ گناہ سمجھا جاتا تھا اور ہم میں سے ایسا گناہ کوئی نہیں کرتا تھا، ہر کسی کے پاس اپنی ضرورت کے مطابق گیہوں ہوتا تھا، تو اس طرح سے بازار میں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب یہ سن کر راجا نے پھر پوچھا بڑے میاں یہ بتائیے کہ ایسا گیہوں کس زمین میں بوتے تھے، کوئی خاص زمین تھی؟ اس پر بوڑھے دادا نے کہا ہمارے کھیت اتنے بڑے تھے جتنی خدا کی زمین، جہاں ہل جوتتے تھے، ہل جو ہم بیلوں کے سہارے، بیل کے سہارے جو ہل پیچھے لگاتے ہیں اس کو ہل کہتے ہیں، پلوہنگ کہتے ہیں انگلش میں، وہ میرا کھیت تھا، یعنی زمین کی کوئی تقسیم نہیں ہوا کرتی تھی، اور انسان اپنے ہاتھوں سے کام کیے بغیر کسی زمین کو یا کسی چیز کو اپنا نہیں کہتا تھا، اپنا اس کا وہی تھا جس پر وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرتا۔ راجا نے کچھ سوچا پھر کہا بڑے دادا ہم اس زمانے میں اتنا بڑا گیہوں کیوں پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو آج کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ تو راجا نے سوال پوچھا اس سے۔ دوسرا یہ صحت کا راز کیا ہے کہ آپ کا پوتا 2 لاٹھیوں کے سہارے، آپ کا بیٹا 1 لاٹھی کے سہارے اور آپ خود جوانوں کی طرح یہاں پہنچ گئے، یہ صحت اچھی ہونے کا کیا راز ہے؟ تو بوڑھا کسان بول اٹھا سرکار اتنا بڑا گیہوں اب نہیں اگتا ہے، کہ سرکار ایسا نہیں اگتا ہے اب،
وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان اپنی کمائی پر مطمئن نہیں ہے، جو وہ کماتا ہے اس پر مطمئن نہیں ہے بلکہ ناشکری کرتا ہے۔ اسی طرح سے ناشکری کی عالم میں وہ پڑوسیوں کی دولت کی طرف ہر وقت للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے۔ اور اس وقت ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا، اور یہ دادا کا وقت ہے کہ ہر انسان خدا پر ایمان رکھتا تھا اور محنت پر بھروسہ رکھتا تھا، اور اس کا بویا ہوا گیہوں اتنا بڑا تھا اور اس کی صحت بھی اچھی تھی۔ تو کمائی کرنے کی وجہ سے اس کی صحت بھی اچھی تھی، اور جب وہ غذا کھاتا تھا غذا ہضم بھی ہو جاتی تھی اور صحت بھی ملتی تھی، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کی صحت کمزور ہوتی ہے۔ اس سارے سبق کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے ہاتھوں سے محنت نہیں کرتا ہے تو اس کی کوئی چیز اس کی اپنی نہیں ہے۔ وہی چیز انسان کو اپنی ہے جس پر اپنے ہاتھوں سے محنت کرے گا اور اپنی کمائی پر مطمئن ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھے گا، اللہ پر ایمان رکھے گا۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اور امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور جہاں کوئی دشواری ہوگی مجھے فون پر ضرور پوچھیں۔ والسلام۔ Stay home, stay safe. خدا حافظ۔